ہرمزان مشرک، اس نے یہ کہا تھا صحابہ کرام سے جب تک تم ہمارے جیسے تھے اس وقت تک ہم تمہیں قتل کرتے تھے، تمہارا مال لوٹتے تھے، مگر جب سے تم نے اپنا دین بدلا ہے اس وقت سے تم ہم پر غالب آ گئے، ہم مغلوب ہو گئے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا جب سے تم ہم سے الگ ہوئے ہو۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، عبادات اس وقت تک نہ بنیں گی جب تک معاملات نہ بنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون، وہ جسم جس سے عمل تیار ہونا ہے، وہ جسم جس سے عمل تیار ہونا ہے، اس جسم کے اندر خون ہی حرام دوڑ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر لاؤ۔ کیا صبر؟ کیونکہ تم ہمارے صبر کرو؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنا حالات کے خلاف۔ اسے روزے کو صبر فرمایا حدیث میں کہ روزہ صبر ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں سب سے پہلے معاملات کو درست کرنا ہوگا، سب سے پہلے معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ اس لیے تقویٰ آئے گا زندگی میں معاملات کے راستے سے، کہ سب سے پہلے اپنی کمائیوں کو درست کرو، کہ جسم کو وہ غذا دو جس سے جسم عبادات کی طرف رغبت کرے، ورنہ عبادات کی رغبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اندر جسم میں دوڑنے والا خون وہ ناپاک ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ اور صبر ان دونوں کو جمع کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، دونوں کو جمع کیا، بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا اور زلیخا کے مقابلے میں تقویٰ اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے سارا یوسف علیہ السلام کے قصہ لا کر صبر اور تقوی پر ہی ختم کیا کہ بعد اس کے سوا کوئی نہیں ہے، انہ من یتق ویصبر، کہ جو صبر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیونکہ میرے محترم دوستو، تقوی پر اللہ کے 5 وعدے ہیں، تقوی پر اللہ کے 5 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ ایک دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہ پہنچے گا۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کریں گے۔ چوتھا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ پانچواں وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کی پچھلی معاف کر دیں گے، ہم اس کی پچھلی معاف کر دیں گے۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، کہ پچھلی معاف کر دیں گے اور آگے کے عمل کا اجر بڑھا دیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، اللہ اکبر، تقوی پر تو اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت متقی کام میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو کیوں نرم کیا؟ کہ داؤد علیہ السلام رات کو اپنا بھیس بدل کر پھرا کرتے تھے گلیوں میں، پوچھتے تھے لوگوں سے، بتاؤ بھائی یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ جو سنتا تعریف کرتا، جو سنتا وہ تعریف کرتا کہ بڑا منصف، بڑا عابد، مسلسل روزے رکھنے والے، صائم الدہر، کہ سب سے زیادہ محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا بن جاوے اس کے اپنے اندر اپنی ذات کا خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تھی بات اصل، یہ نہیں کہ وہ حاکم بن کر اپنی ذات کی طرف سے غافل ہو جاوے، بلکہ مزاج یہ تھا حکام کا کہ حکام محکوم سے، حاکم پبلک سے اپنا حال پوچھتا تھا، تعریف کے لیے نہیں، تنقید کے لیے۔
تعریف کے لیے جو پوچھتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو ظاہر کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیسے ہیں. تنقید کے لیے جو پوچھتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر پوچھتے ہیں. چنانچہ داؤد علیہ السلام رات کو بھیس بدلتے اور ایک عمومی کپڑے پہنتے اور گلیوں میں اندھیرے میں پھرتے, پوچھتے لوگوں سے بھائی یہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد یہ آدمی کیسا ہے؟ لوگ کہتے کہ بڑا منصف ہے, بڑا عابد ہے. ایک دن داؤد علیہ السلام جو گزرنے لگے ایک گلی سے, اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیا. اس سے پوچھا تم بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا آدمی تو اچھا ہے مگر ایک کمی ہے. مگر اس میں ایک کمی, یہ کیا کمی ہے بتاؤ؟ اس لیے کہ مخلص تنقید چاہے گا, ریاکار تعریف چاہے گا. کیوں کہ مخلص کو تو ہر وقت اپنے بننے کی فکر ہے. وہ تو چاہے گا کہ مجھے کوئی تنقید کرے, میری کمزوری پکڑے. یہ کیا کمی ہے؟ کہ کمی یہ ہے کہ بیت المال جو عوام کا ہے, پبلک کا ہے, اس سے مال لے کر خرچ کرتے ہیں اپنا ذاتی. اپنے گھر کا خرچ بیت المال سے چلاتے ہیں, خود کما کر نہیں کھاتے. میرے دوستو بزرگوں عزیزوں, یاد رکھیے ایک بات, ہمارے یہاں اسباب کی نفی پوری قوت سے ہے, لیکن اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اسباب کے یقین سے رخ پھیر لو, اسباب کے یقین سے رخ پھیر لو, تب تو قدرت ساتھ ہوگی. ورنہ اگر اسباب میں بطور اسباب کے لگے تو خدا کی قسم اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر اسباب میں بطور سبب کے لگے تو اللہ کو کوئی وعدہ نہیں ہے. ہاں. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں, فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے صحابہ کو نہ اسباب پر اٹھایا نہ اسباب سے روکا. یہ ہے بات. ابھی تک میں کیا عرض کروں, ہمارے ساتھیوں میں یہی اختلاف چلتا رہتا ہے. بھئی اسباب کا کیا کرنا ہے؟ کوئی اس بات کرے گا, کوئی نفی کرے گا کہ ہاں بھئی یہ تو بیچارے انہیں خبر نہیں ہے. میں کیا کہوں, ایسے ساتھی ہیں ہمارے یہ کہیں گے نہیں اس طرح نفی نہ کرو ورنہ ساتھی اسباب چھوڑ بیٹھیں گے تو بے اعتدالی پیدا ہو جائے گی. نہیں بالکل نہیں, ان کی باتوں میں نہ آئیو. سب بات ہے پوری قوت سے, پورے یقین سے بالکل اسباب سے نا امید ہو جاؤ اور دوسروں کو نا امید کر دو, تب اللہ ساتھ ہوگا, ورنہ اللہ ساتھ نہیں ہونے کا. صحیح روایت حدیث میں ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرا غیر سے امید رکھتا ہے میں اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تو جان میرا غیر جانے, میرا تجھ سے کوئی وعدہ نہیں. اور جو میری ذات سے امید رکھے گا میرا غیر سے نا امید ہوگا میں اسے کبھی اپنے غیر کے حوالے نہیں کروں گا. صحیح روایت ہے. مؤثر رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں سب کچھ جمع کیا, مگر کیا کروں, حیات الصحابہ کی اہمیت کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں. یوں سمجھتے ہیں یہ تو عربوں کی تعلیم کی کتاب ہے, ہمارا کیا تعلق حیات الصحابہ سے؟ ابھی تک ہمارے کام کرنے والے پتہ نہیں کس مخبصے میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حضرت حیات الصحابہ کو لکھ کر کام کرنے والے کیا چاہتے تھے اور کام کرنے والے کیا چاہتے ہیں. جتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے نا یہ سارا طے کرے حیات الصحابہ پڑھنا. جب تک نہیں پڑھو گے ان واقعات کا استحضار ہی نہیں ہوگا جو ہمیں اللہ کے غیر سے پوری طرح مایوس کرے اور اللہ کی ذات کی ہمارے اندر امیدیں پیدا کرے. وہ تو حضرت نے حیات الصحابہ کو مرتب ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ دیکھو سنو, حضرت سے کہا گیا حضرت آپ اصول پر کے کتاب لکھ دیجئے تاکہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے بعد کام ادھر ادھر نہ ہو جاوے. مولوی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں, میں خود نمونہ نہیں ہوں, نمونہ صحابہ کرام ہے, میں نے اسی کے لیے حیات الصحابہ لکھی ہے. اس کی ضخامت کو دیکھ کر ہمارا مجمع سمجھنے لگا کہ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں ہے. بالکل غلط فہمی ہے, خدا کی قسم بالکل غلط فہمی ہے.
ہمارے تمام مراکز میں حیات الصحابہ کی تعلیم روزانہ ہونی چاہیے. ہماری تمام شب گزاری کے مقامات پر ایک بشرط یہ کہ عالم ہو, کام سے مناسبت ہو یا وقت لگا ہوا ہو, حیات الصحابہ کی تعلیم شب گزاری میں ہفتہ واری جوڑ میں عشاء کے بعد اہتمام سے ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں مستقل استحضار ہو اس کا کہ صحابہ کرام کی محنت کیا تھی, ان کا مزاج کیا تھا. ورنہ بھائی بات یہ ہے کہ حیات الصحابہ کے بغیر داعیانہ مزاج تو بنے گا نہیں, چاہے عابدانہ مزاج بن جاوے. اور ہم تو دعوت اور عبادت دونوں پر لانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھو میرے محترم دوستو, ہم اسباب کا انکار جم کر کرتے ہیں, اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال پر اٹھایا تھا. اللہ رب العزت نے اسباب ان کو, اللہ اکبر, میں اسباب کی بات عرض کروں, حضرت سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو اسباب نہیں دیا بلکہ بغیر اسباب کے دیا, تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا. دودھ کے بغیر گھی دیا, بکری کے بغیر دودھ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بکری کا دودھ نکالنے بیٹھے جو بکری ابھی دودھ دینے کے قابل ہو ہی نہیں تھی. دودھ والے نے کہا کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. فرمایا نہیں, دودھ تو اللہ دے گا, تو بکری لے آ. سفر ہجرت میں تو بکری لے آ, دودھ تو اللہ دے گا. بکری پکڑ کے لایا وہ بکری والا اور دودھ نکالا, اس کو بھی دیا دودھ والے کو کہ تو بھی پی ایسی بکری کا دودھ جو ابھی دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہوئی. لے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. اس مشرکہ عورت نے ابو بکر کا نام ہی مبارک رکھ لیا. ایک عرصے کے بعد جماعت واپس ہونے لگے اور نے دیکھ کے پہچان لیا, وہ یہ مبارک. کیوں کہ برکت والا. میرے بزرگ دوستو عزیزو, ہائے ہائے, ہم نے وہ راستہ چھوڑ ہی دیا جس سے غیر مسلم بھی ہمیں برکت والا سمجھا کرتے تھے. بس بات یہ ہے کہ جب تک تم دکان پہ بیٹھ کر, دکان پہ ہوتے ہوئے دکان کی نفی نہیں کرو گے, اس وقت تک اندر دعوت اترے گی نہیں, یقین بدلے گا نہیں. آج سے یہ طے کرو, دکان پر بیٹھ کر بھی دکان کی نفی کریں گے. ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے, اسباب کا چھوڑ دینا تو بے اعتدالی ہے اور اس کا یقین کرنا گمراہی ہے. اسباب کا ترک کر دینا بے اعتدالی ہے اور اس کا یقین کرنا گمراہی ہے. کہ اسباب کا یقین ہمیں اللہ سے دور لے جائے گا. سنو دھیان سے کہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کمی ہے. کمی یہ ہے کہ تم کما کر خرچ نہیں کرتے. دیکھو تو صحیح, حالانکہ بادشاہ ہیں, کسی بادشاہ کو دیکھا کماتے ہوئے؟ چنانچہ اسی وقت یہ کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے مال نہیں لینا. کمانے کیا؟ اللہ رب العزت نے زرع بنانی سکھلائی. ان اعمل السابغات وقدر في السرد, کہ داؤد زرع بناؤ کھلی ہوئی, اس کی کڑیاں برابر کی بناؤ اور دیکھو عمل صالح کرتے رہیو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا سبب تمہیں عمل سے غافل کر دے. چنانچہ اللہ نے اس تقوی پر بیت المال سے مال نہ لینے پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ تھی وجہ. بھائی بات یہ ہے, ہم یہ کہیں گے وہ تو نبی تھے نا, ہو گیا ان کے لیے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نبیوں کی, صحابہ کی مدد کر کے فارغ نہیں ہو گیا, کیونکہ اللہ کی مدد زمانے کے ساتھ نہیں ضابطوں کے ساتھ ہے. جس زمانے میں امت یقین کے ساتھ اللہ کے ضابطوں پر آئے گی, اللہ رب العزت امت کے ساتھ قیامت تک وہ کریں گے جو نبیوں کے صحابہ کے ساتھ کیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, یہ تھی بات کہ اللہ کی طرف سے تقوی پر یہ وعدہ ہے کہ اللہ متقی کے کام میں آسانی پیدا کریں گے.
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور تقوی پر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے, اجر کو بڑھائیں گے. لیکن تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. سنو, ایک آدمی گناہ کر رہا, گناہ کرتے کرتے دروازہ کھل گیا, یہ پردہ اڑ گیا, اور معین یہ خیال آیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. ایک آدمی کوئی کبیرہ گناہ کر رہا, زنا کر رہا چھپ کر, اور پردہ اڑا, اور یہ خیال ہوا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ گناہ اللہ کے غیر کا خیال آنا اور گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال نہ آنا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جو وہ کر رہا ہے. اس لیے کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں, عزیز بزرگوں, تقوی ایمان کے بقدر آئے گا, ایمان دعوت کے بقدر آئے گا. اس تقوی سے نماز بنے گی. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے, اس تقوی سے نماز بنے گی, کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے صرف ظاہری پاکی یہی نہیں ہے کہ کپڑے پاک ہوں, جگہ پاک ہو, بدن پاک ہو. صرف یہی ظاہری پاکی نہیں ہے, بلکہ بدن میں دوڑنے والا خون یہ حرام کمائیوں سے اور دوسروں کے حقوق سے پاک ہو, یہ بھی ظاہری پاکی ہے. محترم دوستو, غور کرنا, غور, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں اس کو. علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے اندر دوڑنے والے خون کا پاک ہونا یہ بھی جانماز اور کپڑے اور بدن کے ظاہر کے پاک ہونے کی طرح پاک ہونا ضروری ہے. یہ بھی ظاہری تقوی ہے. اس کے بعد باطنی تقوی آئے گا, اس کو اخلاص کہتے ہیں. باطنی تقوی اس کے بعد ہے, اس کو اخلاص کہتے ہیں. کیوں؟ اخلاص تو پوشاک ہے. کسی بندے کی چیز ہے, کسی گندے بدن پر اجڑے کپڑے کوئی پہننا پسند نہیں کرتا. اخلاص تو بہت صاف برتن چاہتا ہے کہ تیرا برتن صاف ہو تاکہ اس میں اخلاص آئے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, عبادات کو بناؤ تقوی سے, عبادات کو بناؤ تقوی سے. جسم کے اندر دوڑنے والا خون پاک رکھو, پاک رکھو بدن میں دوڑنے والا خون. عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب ہند کے گورنر تھے اور وہاں سے واپس آئے تو گورنر پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے. جتنا مال وہاں ملا وہ جس سے لینا تھا اس سے لیا, زکات کا مال جن کو دینا تھا ان کو دیا, اور سب تقسیم کر کے پیدل چل کر آئے ہند سے مدینہ منورہ. بال بکھرے ہوئے, غبار آلود. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ کہ میرا حال سب سے اچھا ہے, میرا خون پاک ہے, میرا بدن صحیح ہے, میرا خون پاک ہے, میں نے کسی کے مال سے وہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, میرا خون پاک ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, تمام عبادات اس پر موقوف ہیں کہ جب تک کمائیوں کی رہنے درست نہیں ہوں گی عبادات میں کبھی لذت پیدا نہیں ہوگی. اور دعائیں اس کے ساتھ مقبول ہو جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے حرام غذا کے ساتھ دعائیں مانگنے والے کے لیے یہی جواب ہے, انا لک الاجابہ, کہ تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ تیرا کھانا حرام کا, پہننا حرام کا, پینا حرام کا. حیرت ہے لوگوں پر کہ وہ بارش کے لیے دعائیں کرواتے ہیں. ابھی بھی ہم نظام الدین میں تھے, میوات والے آئے, بھی دعا کر دو بارش ہو جائے.
میں نے کہا بھائی تم نے سود پہ ٹریکٹر بھی لیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں لیا ہوا ہے، ٹریکٹر تیار ہے، سود پر لیا ہوا ہے، مگر بارش کی دعا کر دو۔ سوچے تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے اللہ سے بارش مانگنا، اللہ سے جنگ کر رہے، اللہ کے مقابل ہو کر اللہ سے بارش مانگ رہے، اللہ کے مقابل ہو کر۔ قرآن نے صراحت سے کہا ہے کہ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی۔ میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، آئے ہائے دشمن بڑا ہوشیار نکلا، اس نے سوچا کہ ان کی غذاؤں کو حرام کر دو، پھر ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ اندر سے کھوکھلے ہو کر جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، جتنے چاہے ذکر کریں، جتنی چاہے بددعائیں کریں، او ہو وہ تو ہماری بددعاؤں سے بھی مطمئن ہیں، کرتے رہو، تم قنوت نازلہ پڑھتے رہو۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو جب عاد و سمود کے عذاب کے واقعات سنائے تو وہ کہنے لگا عتبہ اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی بددعا یقیناً قبول ہوگی اور ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ مولانا صاحب فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کا جو خوف غیروں کو تھا آج وہ مسلمانوں کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، یہ کہیں کہ عبادات کو قائم کرو معاملات سے، معاملات کو قائم کرو تقوی سے، تقوی کو حاصل کرو ایمان سے، سیدھی بات ہے۔ پھر عبادات تو سارا دین عبادت ہے، عبادت نماز کا نام نہیں ہے، سارا دین عبادت ہے، سارا دین عبادت ہے۔ اللہ کا کوئی ایک حکم چھوٹا ہو یا بڑا عبادت سے خارج نہیں ہے۔ امت میں عبادت کا تصور صرف نماز رہ گیا ہے، بلکہ اب تو نیا ذہن، نیا طبقہ وہ ایک اور بیماری کے اندر مبتلا ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نماز پڑھ لو جو چاہو کرو، نماز پڑھو جو چاہو کرو۔ حالانکہ یہ نماز یہ کفر اسلام کے درمیان کی آخری حد ہے، بالکل اس کے بعد کفر ہی کفر ہے، اس کے بعد کفر ہی کفر ہے۔ نماز آخری حد ہے اسلام کی، اس کے بعد کفر ہی کفر ہے، بالکل روایت کا مفہوم ہے عرض کر رہا کہ نماز آخری حد ہے اسلام کی، کہ اس کے بعد کفر ہی کفر ہے، کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ہی فرق ہے۔ یہ بیماری اس لیے پیدا ہوئی کہ نماز پڑھو پھر جو چاہو کرو۔ کیوں؟ کہ نماز ہے تو کفر نہیں ہے۔ اسلام کفر نہ ہونے کو نہیں کہتے، اسلام کفر نہ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ اسلام کا ترجمہ، اس کا مفہوم اپنے آپ کو 100% اللہ کے حکموں کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف 5 چیزیں نہیں ہیں، سنو بہت دھیان سے، 5 چیزیں تو اسلام کی بنیاد ہیں۔ بنیاد اسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اس بنیاد پر عمارت کیا ہے؟ یہ تو بنیاد ہو گئی، یہ تو ہر عقل والا جانتا ہے کہ جتنی عمارتیں ہیں ان کی ایک بنیاد ہے، ایک اس پر عمارت ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے عقل مند کہ کوئی عمارت بغیر بنیاد کے نہیں ہے اور کوئی بنیاد بغیر عمارت کے نہیں ہے۔ اسلام بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام تعمیر ہے، اسلام عمارت ہے،
5 چیزیں اسلام کی بنیادیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں. پھر اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق اور معاشرہ. یہ وہ اسلام ہے جس کے بغیر خدا کی قسم اقوام عالم اسلام کو پہچان ہی نہیں سکتی. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ غیر اسلام کو عبادات سے پہچان لیں، سمجھ لیں، تو بالکل غلط خیال ہے. جو عبادات کو نہیں جانتے وہ عبادات سے اسلام کو کیسے جان جائیں گے؟ صحابہ کرام نے جو اسلام پیش کیا ہے، جو اسلام پیش کیا، یہ خیال تو بالکل باطل ہے کہ زور سے اور قوت اسلام پھیل گیا. یہ خیال تو بالکل باطل ہے. جن کی مقدر میں اللہ نے ایمان رکھا ہی نہیں تھا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات اور آپ کی سخاوت اور آپ کی وسعت قلبی، اس کے تہ دل سے قائل تھے. آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، اس کو دل سے جانتے تھے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں. مگر اللہ نے ہدایت نہیں دی. اس سب کے باوجود کہتے محمد تمہاری بات سچ ہے بالکل، مگر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اپنی بات آپ سچے ہیں، مگر ہم ایمان نہیں لائیں گے. میرے محترم دوستو، اسلام کا تصور، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ امت کو حج دکھلا دیا کہ دیکھو اسلام، نماز دکھلا دی کہ دیکھو اسلام، اور اجتماع دکھلا دیا کہ دیکھو اسلام. یہ وہ اسلام ہے جس کا تعلق مسلمان کا اور اللہ کی ذات کا ہے. بس 3 حصے دین، معاملات، اخلاق اور معاشرہ، یہ اللہ کی مخلوق سے متعلق ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے. میں یاد کر رہا تھا، سارا دین عبادت ہے.